علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ سب سے پہلے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اداروں کے ذریعے ہماری بات چیت کے لیے آپ نے ٹائم نکالا۔ میں آپ کے ساتھ جب بھی ہمارے پاس کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں یا کوئی اچھی خبر ہوتی ہے تو آپ کی وساطت سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نہ کریں۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو اکانومی کی پوزیشن ہے اور جو ہم اس کے فارن ایکسچینج ذخائر دیکھ رہے ہیں یہ ریزرویر، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خطرے کی گھنٹی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی وساطت مظلوم طبقے اور مظلوم ملک کا توجہ کا مرکز رہتا ہے۔ پاکستان دنیا کے حوالے سے کمٹمنٹ رکھتا ہے، ایک نظریہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹیاں ہیں جو سٹیک ہولڈر ہیں حکومتوں کے اندر، جو اس وفاق میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی گورنمنٹ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ یہ جو ہمارے فارن ریزروز کے حوالے سے سچویشن ہے یہ الارمنگ ہے، اس کو فوری طور پہ توجہ دینی ہوگی۔ اس کے لیے ایک سیر چینی نہیں ملتی تھی۔ جب ملکوں کے حوالے سے اب کرنسی اس وقت سرکولر ڈیٹ کی جو پوزیشن ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان کی کرنسی ڈالر کے ساتھ 84 میں، یہ افغانستان کی کرنسی ہمارے 2000 میں 1 لاکھ ملتی تھی، چونکہ ہمارے افغان بھائی ایک جنگ فیس کر رہے تھے، شدید اگریشن، دنیا کا ایک بڑا اگریشن رشین فیڈریشن کی طرف سے۔ لیکن آج ہمارا ایک وہاں کا وزیر، ہمارا بھائی، جب ہمیں یہ تانا دیتا ہے تو وہ حق بجانی بھائی وہ کہتا ہے کہ یہ قرضوں میں ڈوبی ہوئی کام۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم تانے کی نہیں دیکھنا چاہیے بھائی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں اس نے اس حوالے سے کہا کہ ہم سدھر جائیں، ہم رائے راست پہ آ جاتا ہوں کہ پاکستان کی جو کام دنیا میں میٹر کرتی ہے، ایسے کیا ہمارے یہاں پہ ڈالر اس وقت 250 کا ہے؟ کیوں ڈالر بنگلہ دیش کے ساتھ، سری لنکا کے ساتھ تقریباً 1.5 سال تو نہیں ہوا، اس کے نزدیک ہم پہنچنے والے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو وہاں پہ ہے، آزاد کشمیر میں جو سب سے بڑا چیلنج تھا اور ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی رستہ نہیں دیا گیا۔ پرائیویٹ سیکٹر کی انیبلنگ کے بغیر دنیا کی بڑی سے بڑی اکانومی، بڑی سی بڑی حکومت کیسے جاب دے سکتی ہے؟ ان ملکوں میں آورلی پیسے دینے کا رواج ہوتا ہے۔ امریکن اکانومی بھی میکسیکن ہوں، ایشین ہوں، اللیگل امیگرینٹس کو جان بوجھ کے اس کو انٹر کرتے ہیں اپنے ملک میں۔ جو اللیگل ہوتا ہے وہ $2 $4 پہ کام کرتا ہے۔ جو آپ کا نیشنل ہوگا، پاسپورٹ لے کے بیٹھا، گرین کارڈ لے کے بیٹھا، وہ کہتا ہے مجھے $30 پر آور آفر کرو، $40 آفر کرو، وہ اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ کا جو ہیڈ کاؤنٹ ہوتا ہے، دنیا کی کوئی آرگنائزیشن ہو جائے، آپ ٹاپ ریٹڈ AAA ریٹ والی کمپنیاں نکالیے، ہیڈ کاؤنٹ اگر بارش ہے، چھٹی ہے، برف ہے، دھرنا دیا ہوا ہے، لیکن ہیڈ کاؤنٹ ہٹ کرتا ہے۔ اس کے پیسے ہوتے ہیں جو اس کے لازم و ملزوم ہوتے ہیں، اوسیز ہوں، الیکٹریسٹی کے بل ہو، گیسیز ہوں، کوئی ایسی چیز یہ فکس ہوتی ہے، اور جو بندے کے پیسے ہیں وہ گھر میں بیٹھا ہوا غزلیں سن رہا ہوگا لیکن ہیڈ کاؤنٹ کسی ادارے کو ہٹ کر رہا ہوگا، اس کا کاسٹ سینٹر ہوگا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ نے اننیسیسری اپنے اوپر بوجھ ڈالا، جبکہ اداروں کی ایفیشنسی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈکلائن ہوئی۔ ہم کہنے کی حد تک یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ پورے ملک میں آزاد جموں و کشمیر کا لٹریسی ریٹ کمپیریٹیولی ہم سری لنکا کے بعد اس ریجن کے اندر بیٹر پوزیشن میں، لیکن اس کی کوالٹی بہت بہتر ہو سکتی تھی، چونکہ وہاں کے لوگوں کے اندر ٹیلنٹ بادرجہ اتم موجود ہے، لیکن کوالٹی گری۔ ہم ابھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے آگے چل کے اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل آئے، آپ کے پاس جو اس کے ایسٹس ہیں وہ $1 بلین میں ہوں گے، اس کے ساتھ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر آگے آئے، آپ اس کی دلجوئی کیجیے۔ ہم نے یہ کیا کہ جو آپ کی وساطت سے آپ کے لیے یہ حیران کن بات ہوگی، ہر اس آدمی کے لیے جو تھوڑا بہت ٹائم نکال کے اس کو غور سے سمجھے گا، جب ہم آئے تو آزاد کشمیر میں ٹیکس فائلر صرف 5000 تھے، اگرچہ 13 امینڈمنٹ کے بعد تقریباً 6-7 سال ہو چلے تھے آزاد کشمیر کے اندر کے ٹیکسیشن کا نظام آزاد گورنمنٹ کلیکٹ کر رہی تھی۔ 13 امینڈمنٹ کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کا سالانہ تقریباً $1 بلین پلس مائنس کے قریب اضافہ ہوا، لیکن ٹیکس فائلر وہیں پہ رہا۔ یہ ٹیکس فائلر نہیں بڑھا، وہ اضافہ دوسرے اداروں سے ہو رہا تھا جو بڑے ادارے ہوتے ہیں، جو نیشنل لیول کا کام کرتے ہیں۔ اس کی ہمیں ابھی اس کی جزیات میں جانے کی ضرورت نہیں، آگے ہوگی تو آپ کو بیان کریں گے
میں جب گیا تو میں نے کہا ہمیں کوئی چند بڑے 20-30 وہ ٹیکس والے دکھائیے، ان کو انعام اکرام سے نوازیں گے، جو اس ریاست کے اندر بزنس بھی کرتے ہیں، ریاست کے ساتھ ان کا انسیت بھی ہوگی، تو ہم بھی ان کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے والے ود ہولڈنگ ٹیکس کو فائنل ٹیکس سمجھتے، یہ دنیا کا اس سے بڑا مذاق کہیں نہیں تھا۔ لیکن بہرحال ہم نے کہا کوئی بات نہیں، یہ جہاں کے رہنے والے ہم آگے چلتے، ہم چیزوں کو ہر جگہ پہ مائنس نہیں دیکھتے۔ لیکن آپ کے ساتھ یہ بتائیں کہ 5,000 کو ہم 38,000 تک لے آئے، 38,000 فائلر ہو چکے 5,000 سے، لیکن ہمارا کمپیوٹر سسٹم یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تقریباً 55,000 کے قریب لوگ اس وقت اپنی یہ آن لائن ہماری جو ریٹرن ہے فائل ہوتی ہے تو اس کے اندر بلک ہو رہا ہے کہ لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے محکمے کو ان کی کارکردگی کو شاباش دی ہے اور ان کو کہا کہ جی آپ ٹارگٹ پورا کیجئے۔ لوگوں سے یہ کہا کہ آپ اپنی ریٹرن دیں، یہ سیلف اسسمنٹ ہوگی، کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی بندہ بدماشی نہیں کرے گا، تڑی نہیں لگائے گا، آپ ریٹرن جمع کرائیں، ہم ٹیکس بھی نہیں مطالبہ کرتے، آپ لا ابائڈنگ بنے۔ لیکن جو چیز آپ کی وساطت سے لوگوں تک پہنچنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ٹیکس والے تڑی نہیں لگائیں گے کہ تم پرسوں نہ آئے تو میں زمین آسمان ہی کر دوں گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست کا ٹیکس کا نظام پورے ملک کے ٹیکس کے نظام کے لیے مثالی ہوگا۔ ہم اس وقت لوگوں کو چھوٹ دے رہے کہ آئیں پیسے لگائیں، ہم نہیں پوچھیں گے کہاں سے آئے، ٹھیک ہے تمہارے پاس پیسے لگاؤ، کاروبار کرو، 4 لوگوں کو روزگار دو۔ اسی طرح مختلف انسینٹیوز کے لیے چونکہ آزاد جموں و کشمیر کی جو قوت خرید ہے وہ زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر ترقیاتی بجٹ 2-2.5% خرچ ہوتا ہے، ہمارے صوبوں کے اندر 20 سے 22% خرچ ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر کو بوسٹ دینے کے لیے، ریاستی لیول پہ دوڑ میں آگے لانے کے لیے، آزاد کشمیر پاکستان کی بنیادی اینٹ اور عام ریاست ہے، اس کو ہم دوسرے صوبوں کے ساتھ اپنے جو ہمارے بڑے بھائی وہ آگے دوڑ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی ہاتھ تھامے، ہمیں بھی ساتھ لے کے چلے۔ اس کے لیے ریاضات جموں و کشمیر میں ہم نے ٹیکسیشن کی سلیب جو ہماری قومی لیول پہ اسے آدھے سے نیچے لے گئے، اسپیشلی جو سیل ٹیکس ہے 17% ہے قومی سطح پہ، ہم اس کو کہیں 6% پہ لے گئے، کہیں 7% پہ لے گئے۔ ہم بجلی میں بھی 2-3 روپے یونٹ نیچے لے گئے، ہم انڈسٹری کو یونٹ 2-3 روپے سستا دیں گے۔ اس کے ساتھ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ قومی سطح پہ 6% ہے، یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے قاعدہ۔ دیکھیے جو ایک ڈیوائن لا ہوتا ہے جو اوپر سے آتا ہے جس کو میں اور آپ امینڈ نہیں کر سکتے، بٹ ایز فار ایز مین میڈ لاز اور کنسرن وہ ہمیشہ امینڈ ہوتے ہیں، کوئی مجھ سے بہتر سوچتا ہوگا، بہتر سمجھتا ہوگا۔ تو اس ود ہولڈنگ کو ہم نیچے لے گئے، اس کو 3% اور 4%۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ پاکستان کا بزنس مین آزاد کشمیر کی طرف دیکھے، آزاد کشمیر کو بزنس ہب بنائے، وہ دوسری جگہ بھی یونٹ لگائے، ریٹرن آزاد کشمیر میں جمع کرائے۔ آزاد کشمیر اس کی ریاست ہے، آزاد کشمیر اس کا گھر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح گاڑیوں کے حوالے سے، انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے کچھ بزنس تو ہم بالکل ایگزامپٹ کر رہے ہیں، آئی ٹی پارک کے حوالے سے، آئی ٹی کے بزنس کے حوالے سے آپ آئیے، وہاں پہ 2-3% سے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں دینا چاہتے، میں آپ کی جگہ جمع کراؤں گا، لیکن آئیے آئی ٹی کے اندر آئیں، ہم آپ کی ہر جگہ بھی مفت دیں گے، بلڈنگیں مفت دیں گے، آپ کی دلجوئی کریں گے، لیکن آپ کو سالانہ 15 سے 20% ایکسپورٹ کرنی ہوگی آئی ٹی کے اندر۔ یہ اگر آپ کریں گے تو آپ کی جگہ آپ کے خرچے ہم بھرنے کو تیار ہیں۔ اس کے ساتھ آزاد کشمیر کا ایک بینک ہے جو 17 سالوں سے شیڈیول نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے آنے کے بعد اس دفعہ اس بینک نے سیلریوں کے بعد، ٹیکسیشن کے بعد 95 کروڑ روپے منافع کمایا ہے۔ اس بینک کا 49% شیئر ہم پبلک کو دینے جا رہے ہیں، اس کو ایس بی ہم اکویٹی پارٹنر لیں گے۔ آفٹر اس کی شیڈیولنگ اپروول کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بعد اس کی پبلک آفرنگ کریں گے اسٹاک ایکسچینج کے اندر، اس میں بھی لوگ آئیں گے۔ ابھی جو ہم اکویٹی پارٹنر لیں گے، ہمارے ملک کے کوئی بھی باہر راز بزنس مین وہ آئیں، ہم ان کو اس کے شیئر دیں گے۔ کشمیری آئیں ان کے لیے ویلکم، بلوچی آئیں ان کے لیے ویلکم، سندھی آئیں ان کے لیے ویلکم، یہ ملک آپ کا ایک ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ کہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم ایس سی سی پی وہاں کی بنانے جا رہے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر ہم نیپرا اپنا بنانے جا رہے ہیں، چونکہ یہ نیپرا اس وقت ٹیرر میں جتنی ہماری کمپنیاں ان کو تنگ کر رہا ہے، وہاں ویسے بھی جو آپ کا پی ڈی او ہے ہمارا اپنا نیپرا ہونے جائے۔ آزاد کشمیر کے برقیات کے محکمے کو ہم نے ٹارگٹ دیا کہ ابھی 3 مہینے سے ان کا کوئی مہینہ ڈیٹ گزر گیا کہ اس کو بھی آپ ڈسکوز میں کنورٹ کریں۔ ڈسکوز میں کنورٹ ہونے سے 7 ارب روپے کی بچت ہوگی سالانہ، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ جو ہم نے کھاتے کھولے ہوتے ہیں کسی نہ کسی جگہ پہ اس کو ہم مینٹین رکھنا چاہتے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم بہتر کریں گے۔ اس کے ساتھ آزاد کشمیر کا جو میں نے اسٹاک ایکسچینج کا کہا، اگر کوئی کشمیری کمپنی یہاں پہ کسی جگہ پہ رجسٹرڈ ہے یا یہاں کی کمپنی بھی ایک سے زیادہ مور دین 3-4 بھی ہو سکتی، وہاں اسٹاک ایکسچینج کا ہم آپ کو دیں گے۔ اس کے ساتھ اسکل یونیورسٹی کے اوپر ہم کافی کام کر چکے ہیں، اس میں ہمارا وفاق کا نیکٹا
पंजाब का टैप्टा हो या कश्मीर का टैप्टा, इन इदारों को सिंक्रोनाइज करेंगे। पाकिस्तान आर्मी के भी वो सारे इदारे वोकेशनल कोर्सेज कराते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर आपको इंडस्ट्री के हवाले से, मैं कोई चूंकि आपके साफियों ने पिछले दिनों आज़ाद वो तस्वीर देखी जो बड़ी उसके अंदर फ्रेगनेस है, कश्मीर के अंदर शामदार रहमा की जो वो तहजीब और सिखाया गया तमद्दन था, खुशबू है, उस तस्वीर में आज़ाद कश्मीर की लकड़ी की बनी हुई, वहाँ के पत्थर की बनी हुई, वहाँ के मार्बल और ग्रेनाइट की बनी हुई तस्वीर दुनिया की हर मार्केट के अंदर इंशाल्लाह मौजूद होगी। लेकिन ये आपको मैं मिसाल ये दे रहा हूँ कि ये वो रॉ मटेरियल है, ये 100 नहीं कई 100% आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद था, किसी को नहीं आया। इस कमरे इतनी जगह के अंदर आप लाखों तस्वीरें बना सकते हैं। हैंड निटिंग के अंदर कश्मीर की शालें, हम अभी जो वुमेन एम्पावरमेंट है इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन आप टैक्स के हवाले से देखिए कि जो ये कहते थे कि 15वीं तरमीम 18वीं तरमीम, तरमीमों का सुनते रटा लगाते हैं, पता नहीं तरमीम है क्या, लिखा हुआ क्या, पढ़ेगा कौन, देखेगा कौन, समझेगा कौन। तो बुनियादी बात यह थी कि टैक्स रियासत के अंदर कई अजला का टैक्स 2000 4000, मजाक है। रियासत कैसे चलेगी? रियासत के अंदर इदारों की रिफॉर्म्स होगी। यह मैंने चंद एक बातें की, सारी बातें एक दफा करने से बंदे पे बोझ पड़ता है। हम नहीं चाहते कि वो एक ही दफा कहे कि जिस तशद्दुद हो गया। आपके जरिए आगे ये चीजें बढ़ेगी। आजाद जम्मू और कश्मीर बदलेगा, ये पाकिस्तान की रियासत है। ये आपके ख्वाबों की ताबीर, हमारे ख्वाबों की ताबीर। अल्लाह पाक के फजल करम से हमारी कुव्वत कम होगी, हमारी काबिलियत कम होगी, लेकिन हमें उसकी ब्लेसिंग का, उसके असनात का ये हमें यकीन है कि वो रहेंगे। क्योंकि कश्मीर के लोग आपकी तवज्जो चाहते हैं। कश्मीर के लोगों के पास कुछ नहीं है इस वक्त भी। वहां पे आटे का मैं आपको बताऊं कि जिस सूरत हाल से हम दो चार है, मार्केट के अंदर 5200, हम 2400 का दे रहे। आजाद कश्मीर गवर्नमेंट कहां से देगी? हम अभी इसके ऊपर हमारे बल्दियाती नुमाइंदे आ चुके हैं, एक मॉडल के ऊपर काम हो रहा है। मुमकिन है कल परसों हमारी मीटिंग होगी। हमारे भाइयों ने यह तजवीज किया कि जो आपका लोकल काउंसिल का जीत गया है, जो दूसरे नंबर पे आया, जो तीसरे नंबर पे आया, वो 80,000 लाख वाले की वेरीफाई कर देंगे। ये बंदा 1 लाख कमाता है महीने, उसको आटा सब्सिडाइज देंगे। जिसके कुत्ते मक्खन खाए वो क्यों सस्ता आटा खाता है? तो इस वजह से चूंकि इतना फर्क है आधी कीमत का, तो आजाद कश्मीर गवर्नमेंट इसको 12 अरब से ऊपर की सब्सिडी दे चुकी है। आप अपनी इस गवर्नमेंट के हवाले से लोग मतून करने के लिए आते हैं। आपने सिर्फ इलेक्शन नहीं कराए, आटा भी बरकरार रखा, जारी रखा। लेकिन आटे की जब आधी कीमत रह जाती है, स्मगल होता है, बहुत सारे मिसाइल, राशनिंग, इलिटरेसी की वजह से लोग बहुत सारे मिसाइल से आम आदमी को दोचार करते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, एक तो आपका तरक्याती काम आपने आमने से पहले भी ये कहे थे और अभी नजर भी आ रहे थे। दूसरी तरफ अपोजिशन की जानब से या कुछ जमातों की जानब से सियासी इंतशार फैलाया जा रहा है, इस पर क्या कहते हैं कि क्यों नहीं चलने दिया जा रहा आजाद कश्मीर हुकूमत को? हर दूसरे दिन एक बयानबाजी। बहुत शुक्रिया। उसमें यह था कि चूंकि हमारे यहाँ पे जमहूरी कदरें कहने की हद तक तो होती है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो जमहूरी हम बनते नहीं। हमारे गले के अंदर वो जमहूरी उतरती नहीं। हमें बाद जब हम खुद जीते हुए हैं या हम उस पर ट्रेजरी बेंच के ऊपर हैं तो वो जमहूरियत होती है। लेकिन अगर कोई दूसरा जीत जाए तो वो जमहूरियत वहां पर इख्तिताम पजीर हो जाती है। लेकिन आज़ाद कश्मीर का आम शहरी, आप उसको ये मार्जिन दें कि आज़ाद कश्मीर की तारीख नहीं, किसी तरक्की पजीर इलाके का, दुनिया का कोई ऐसा स्टेट उठाएं, रीजन उठाएं, आइलैंड उठाएं जिसके अंदर तरक्की पजीर हो, हमारे जैसे हालात हो, जहाँ पे कबायली सिस्टम हो और चीजें जो है वो दुश्मनियों क़यामत तक चलने वाला माहौल हो। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपोजिशन की सारी, उसमें ये समझता हूँ कि जो नाचाकियां वो पैदा करना चाह रहे थे, उन्होंने हमें कहा जी कि आप इख्तिराक नहीं ले जा रहे, आप दुश्मनियां ले जा रहे, इख्तलाफात ले जा रहे हैं। लेकिन कश्मीर के हर रहने वाले ने और वहां के इदारों ने जो दुनिया के सामने अक़वाम आलम भी देखे, हिंदुस्तान भी देखे, LOC के उस पार हमारे जो तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे, ये ऐसी मिसाल हमने कायम कर दी है कि हिंदुस्तान बोलने के काबिल नहीं रहा। और ये इस पे जो अपोजिशन जो भी फरमाए, लेकिन जो आम आदमी है कि आपको पीपल्स पार्टी का PMLN, काफ, जीम जो भी है, उन सब का वर्कर हमारी तरफ, जिन मैं समझता हूँ